اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ دوستو، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس ماہ کے تمام ایام فضیلت کے حامل اور بابرکت ہیں، تاہم اس کے آخری عشرے کی اہمیت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ دوستو، یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو پورے رمضان المبارک میں عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے، لیکن آخری 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بست ہو جاتے، اس کی راتوں کو زندہ رکھتے، یعنی کہ شب بیداری کرتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ دوستو، یہی وہ عشرہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کا ایک بڑا ہی زبردست اور طاقتور عمل شیئر کرنے لگا ہوں، جس کو پڑھنے سے آپ کو ایک نہیں بلکہ لاکھوں فائدے ہوں گے۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اولاد نافرمان ہے تو اولاد کی فرما برداری کے لیے یہ عمل کرے، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ گھر میں رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اس عمل کو کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ گھر میں کوئی پریشانی ہے تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس عمل کو پڑھیں۔ آپ کی اگر کوئی حاجت ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی، لاکھوں کوششیں کی لیکن اس میں پھر بھی آپ کو ناکامی ملی، تو ان 10 راتوں میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی جیسی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہوگی، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ گھر میں بچے یا بچیاں جوان ہیں، ان کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو والدین خود یہ عمل کریں، یا پھر جس بچے یا بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ خود یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ چند ایک فوائد میں نے آپ کو بتلائے۔ ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 رمضان المبارک سے شروع ہو جائے گا، لیکن 20 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ رات 21 رمضان المبارک کی رات ہوگی، یعنی کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی وہ پہلی رات ہوگی۔ تو اس رات سے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جتنی بھی راتیں ہیں ان تمام راتوں میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہنا ہے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 20 رمضان المبارک گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی رات ہوگی۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، ایک مقصد ہے تو اس ایک مقصد کا تصور کر لے۔
اگر ایک سے زیادہ مقاصد ہیں تو آپ ان تمام مقاصد کا تصور کر لیں، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 313 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کم از کم 313 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں یا اس سے زائد مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، میری فلاں فلاں حاجت ہے، اس میں تو مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دوسری رات آئے تو اس رات کو بھی آپ نے اسی طریقے سے اول آخر درود پاک اور درمیان میں کم از کم 313 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر رات میں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی جو حاجت آج تک پوری نہیں ہوئی وہ ان راتوں میں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، آپ کو اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ ہوتا جائے گا، آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ مجھے میرے مقصد میں کامیابی مل رہی ہے، مجھ پر اللہ رب العزت کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، میرے بگڑے ہوئے کام سنور رہے ہیں، اور آپ اپنے دل پر بنا ہوا بوجھ ہلکا محسوس کریں گے۔ تو دوستو، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور جو وظیفہ آپ کو بتلایا ہے اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔